السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ کہنا یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج تقریباً آج رات جس کو شب معراج سے یاد کیا جاتا ہے، کیلنڈر پر شب معراج لکھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ اس رات کو عبادت کی جاتی ہے اور آئندہ روز روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اس کو جان لیں۔ جہاں تک سفر معراج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ جو سفر معراج پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص یقیناً کافر ہو جاوے گا، اس لیے کہ باقاعدہ اس سفر معراج کا تذکرہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یقیناً یہ ایک مقدس سفر ہے اور اس کی بہت ساری حکمتیں اور نشانیاں ہیں جس کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سفر معراج کو معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اس کے مقصد کو جاننے کی کوشش کرے۔ رہا سوال کہ جس رات میں یہ سفر ہوا ہے جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، صحیح احادیث اور مستند احادیث سے بظاہر اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ کون سی رات میں ہوا ہے، یعنی لوگوں میں جو مشہور ہے رجب کی 27ویں رات میں سفر معراج ہوا ہے، تو صحیح اور مستند حدیث سے اس کا بظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے۔ بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ شب معراج رجب کے مہینے میں 27ویں شب کو ہوتی ہے، تو بھی ایسی صورت میں بظاہر اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ دن روزہ رکھنے کا کوئی شرعی ثبوت ہے۔ ہم وہی کام کریں جو دین سے ثابت ہو، قرآن اور حدیث اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ثابت ہو، اسی پر ہم عمل کریں۔ اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں دین میں ایجاد نہ کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتا ہے تو وہ ساری باتیں بدعات میں ہوتی ہے، خرافات میں اور رسوم و رواج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہم ثواب کی نیت سے ہم رات میں جاگنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ہمارا یہ کام کرنا بدعات میں شمار ہو جاوے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھئی ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو میں ثواب کی نیت سے 5 رکعت پڑھوں گا، 5ویں رکعت پڑھنا میرا ثواب کی نیت سے ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے شخص کے تعلق سے ہم کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہے جس نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ 4 رکعت ہی نماز ظہر کی فرض ہے، بھلے وہ ثواب کی نیت سے 5ویں رکعت کا وہ اضافہ کرے، مگر اس کا اعتبار نہیں، اس کو بدعت شمار کیا جائے گا، اس کی نماز حرام سمجھی جائے گی۔ تو یہی طریقہ اور یہی معاملہ ان چیزوں میں رہے گا، اس لیے خواہ راتوں میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی روزہ رکھنا مناسب ہے۔ عام راتوں میں جاگ سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، عام دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شب معراج بول کر بظاہر ایسا کوئی روزہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عبادت کا کوئی ثبوت ملتا ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو دین کا حصہ نہ بنایا جائے، یہ بدعات میں اس کا مستقل شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔